جیل کی اس کال کوٹری میں میرے چار سو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، مگر اس سے زیادہ اندھیرا میرے اندر ہے، جہاں امید، خوشی، امنگ یا کسی بھی روشن چشمے کی ہلکی سی بھی رمق نہیں۔ ویسے بھی مجھے اب روشنی کی چاہت نہیں، اندھیرا ہی میرے مقدر میں ہے، جسے میں نے خود اپنے نصیب کا حصہ بنایا۔ میں سینٹرل جیل کراچی میں عمر قید کی سزا کاٹنے والی ایک قیدی ہوں۔ یہ سزا مجھے اپنے شوہر کا قتل کرنے پر ملی۔ جی ہاں، میں اپنے شوہر کی قاتل ہوں، مگر مجھے اپنے اس عمل پر کوئی پچھتاوا یا ندامت نہیں، کیونکہ میں نے ایسے شیطان صفت انسان کو موت کے گھاٹ اتارا جس نے مجھے اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور اس فریبی جال میں پھنسا کے میری زندگی تباہ کر دی۔ میرا نام زینب ہے اور میری بربادی کی داستان کا آغاز اس وقت ہوا جب میں امجد کی محبت میں پاگل ہوئی۔ میں جس علاقے میں رہتی تھی، امجد وہاں دکانوں پر مال سپلائی کرتا تھا۔ وہ کسی کمپنی میں سیلز مین تھا۔ میں روز ہی اسے اپنے گھر کی کھڑکی یا دروازے سے دیکھتی۔ اس کی شخصیت مردانہ وجہ سے مالا مال تھی۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکراتا تھا اور جواب میں بھی مسکراتی۔ اس طرح میری اور امجد کی محبت کی شروعات ہوئی۔ پھر ہماری ملاقاتیں ہونے لگیں۔ میں بہانہ کر کے بازار جاتی جہاں وہ میرا منتظر ہوتا اور پھر ہم کسی ریسٹورینٹ میں وقت گزارتے تھے۔ امجد کا گھر گاؤں میں تھا اور وہ شہر میں کمانے کی غرض سے آیا تھا۔ ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ شادی شدہ ہے اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ اس کی بیوی بچے گاؤں میں تھے۔ اس کی بات سن کر مجھے دکھ تو ہوا، مگر اس حقیقت کو جاننے کے بعد بھی میری محبت میں کوئی کمی نہیں آئی۔ میں اب بھی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، بلکہ اب تو وہ مجھے اور بھی اچھا لگنے لگا، کیونکہ اس نے اپنے متعلق کچھ نہیں چھپایا اور سب کچھ مجھے سچ سچ بتا دیا۔ اب میں نے شادی پر اصرار کرنا شروع کر دیا تھا کہ وہ میرے گھر رشتہ بھیجے۔ وہ بھی میرے گھر رشتہ بھیجنے میں راضی تھا، مگر مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے ماں باپ سے چھپ کر یہ شادی کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے والدین اس کی دوسری شادی کے لیے ہرگز تیار نہیں ہوتے۔ لیکن امجد کا کہنا تھا کہ شادی کے بعد وہ ماں باپ کو بتا دے گا اور معافی مانگ لے گا۔ اب اس صورتحال میں تو اس کے والدین میرا گھر رشتہ لے کر آنے سے رہے۔ چنانچہ کافی سوچ بچار کے بعد امجد کے ذہن میں ایک دوست کا خیال ہے۔ پھر اس نے اپنے دوست اور اس کی بیوی کو ہمارے گھر میرے رشتے کے لیے بھیجا، مگر میرے ابو نے انکار کر دیا کہ ان کا کہنا تھا کہ اگر لڑکے کے ماں باپ آئیں تو رشتہ قابل قبول ہوگا۔ حالانکہ ابو کے انکار کی وجہ درست تھی، مگر اس وقت مجھ پر محبت کا بھوت سوار تھا، اس لیے مجھے ان کا فیصلہ کھل رہا تھا۔ ماں باپ اپنے بچوں کا بھلا چاہتے ہیں، مگر نادان اولاد انہیں اپنا دشمن سمجھنے لگتی ہے۔ ان حالات میں اب جائز طریقے سے شادی ہونا تو ممکن نہیں تھا، لہٰذا میں نے امجد کے ساتھ بھاگ کر شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ہم نے پلان بنایا تھا کہ ایک دوسرے شہر جا کر کورٹ میرج کر لیں گے اور وہیں رہائش اختیار کر لیں گے۔ جس رات امجد کے ساتھ مجھے بھاگنا تھا، اس وقت میرے ضمیر نے مجھے جھنجھوڑنے کی بہت کوشش کی تھی۔ چند لمحوں کے لیے میرے دل میں خیال آیا تھا کہ یہ میں کیا کرنے جا رہی ہوں، اپنے والدین کی عزت پیروں تلے روننے جا رہی ہوں۔ میرے اس عمل کے بعد وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ میرے بھائی جو آج سر اٹھا کر چلتے ہیں، ان کا لوگوں سے نظریں ملانا محال ہو جائے گا۔ میری چھوٹی بہنوں کو کوئی بہانے نہیں آئے گا، کوئی ان سے شادی کرنے کو تیار نہیں ہوگا اور وہ اسی طرح شادی کی آس میں بڑی ہو جائیں گی۔ میرے کیے کی سزا میرے گھر والے بھگتیں گے، میرا نام ان کے لیے گالی بن جائے گا، میرے والدین زندہ درگور ہو جائیں گے، میرے لیے ان کے دل سے ہمیشہ بد دعائیں نکلیں گی۔ ہرس میرا ضمیر مجھے ایسا کرنے سے روکتا رہا، مگر دوسری طرف میرا پاگل دل امجد کے لیے دیوانہ ہوا جا رہا تھا۔ آخر ضمیر ہار گیا اور پاگل عشق جیت گیا، اور میں اس اندھیری رات میں ماں باپ کی دہلیز پار کر گئی۔ آج بھی اس گھڑی کو کوستی ہوں کہ میں نے کیا کیا۔ امجد نے لاہور میں پہلے ہی اپنے ایک دوست کی مدد سے ایک مکان کرائے پر لیا تھا۔ ہم نے کورٹ میرج کر لی۔ میں امجد کو پا کر اتنا خوش تھی کہ مگر یہ خوشی عارضی ثابت ہوئی۔ ایک دن امجد مجھ سے کہنے لگے، تم تیار ہو جاؤ، ایک دوست کی طرف چلنا ہے۔ امجد ٹائم دیکھا ہے، رات کے 11 بج رہے ہیں، تیار ہونے میں 1 گھنٹہ لگ جائے گا۔ یہ ٹائم کسی کے گھر جانے کا نہیں ہوتا، لوگ اس وقت سوتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کل چلیں گے۔ میں نے اس کو سمجھانے کی کوشش، مگر وہ کہنے لگا یہیں نزدیک جانا ہے، تم آدھا گھنٹے میں تیار ہو جاؤ۔ مجھے مجبوراً اس کے اصرار پر تیار ہونا پڑا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک ادھیڑ عمر آدمی نے دروازہ کھولا۔ وہ ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ ہم دونوں اس کے گھر میں داخل ہوئے۔ وہ آدمی مجھے ایسی نظروں سے گھور رہا تھا جیسے میں انسان نہیں کوئی بکاؤ کا مال ہوں۔ امجد، مال تو بڑا زبردست لائے ہو، اس کی تو میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گا، اس آدمی نے غلیظ نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ امجد اس کی اس بات پر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگا اور میں حیرت اور صدمے سے دنگ رہ گئی۔
پھر امجد مجھے اس آدمی کے حوالے کر کے چلا آیا۔ میں بہت روئی چلائی، امجد کو اپنی محبت کے واسطے دیے، مگر اس شیطان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ صرف ایک رات کی بات ہے، میں صبح آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ خبیث چلا گیا۔ اس رات میری عزت محبت کی بھیٹ چڑھ گیا، میری روح گھائل ہو گئی۔ سزا تو آخر مجھے ملنی تھی، مگر میں نے اپنے والدین کی عزت کو رسوا کیا۔ پھر بھلا میری عزت کیسے محفوظ رہتی؟ اگلی صبح امجد مجھے لینے آیا اور میں اپنے کھوکھلے وجود کو لے کر گھر آ گئی۔ پھر یہ گھنونا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے کمائی کا ذریعہ بنا لیا۔ وہ زبردستی مجھ سے یہ کام کرواتا اور میری عزت پامال ہوتی۔ میں اپنے گھر والوں کو یاد کر کے روتی۔ ان کے پاس واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، کس منہ سے جاتی؟ اور اگر چلی بھی جاتی تو کیا وہ مجھے قبول کر لیتے؟ میں کئی دن تک یہ سب کچھ برداشت کرتی رہی، اور پھر اس سے بچنے کے لیے میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ مجھے اس سے جتنی محبت تھی، اس لیے میں نے اسے راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اس شخص سے جلد از جلد نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ امجد کی موت ہی مجھے اس زندگی سے چھٹکارا دلا سکتی تھی۔ پھر ایک رات جب حسب معمول امجد مجھے ایک آدمی کے حوالے کرنے کے لیے تیار تھا، میں نے ایک تیز دھار آلے سے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کا بندوبست میں نے پہلے ہی کر لیا تھا۔ امجد کو مارنے کے بعد میں نے تھانے جا کر اپنا جرم کا اعتراف کر لیا۔ عدالت نے مجھے عمر قید کی سزا سنائی۔ امجد کو مارنے کا مجھے کوئی افسوس یا پچھتاوا نہیں ہے۔ دکھ تو یہی ہے کہ اس کی جھوٹی محبت کے جھانسے میں آ کر میں نے اپنی دنیا اور آخرت برباد کر لی۔ کلیوں جیسی معصوم لڑکیوں سے میری یہی گزارش ہے کہ کبھی کسی کی جھوٹی محبت میں آ کر اپنے گھر کی دہلیز پار نہ کریں۔ اگر آپ ایک بار گھر سے نکل جاتی ہیں تو پھر دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں ملتی۔